اور اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے کی ناکام کوشش کی گئی کہ یہ گرفتاری قانونی طور پہ عمل میں نہیں لائی گئی، اور جب یہ بات کی گئی کہ یہ گرفتاری قانونی طور پہ عمل میں نہیں لائی گئی تو اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اریسٹ وارنٹ 1 مئی کے جاری ہوئے تھے، اور نہ صرف اریسٹ وارنٹ جاری تھے، نیب متعدد بار کال اپ نوٹس جاری کر چکا تھا کہ آ کر پیش ہوں اور اپنا جواب جمع کروائیں۔ آج اسی ادارے نے اب گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا ہے تو عمران خان صاحب اس معاملے پہ لب کشائی کر رہے ہیں، ورنہ جتنی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، جتنی ٹویٹس دیکھ لیں، القادر پہ آج تک بات نہیں کی، نوٹس کا آج تک جواب نہیں دیا، سوال ناموں کے تحریری جواب آج تک جمع نہیں کرائے۔ تو آج عمران نیازی صاحب نے اعتراف جرم کیا ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈز کا معاملہ کابینہ میں آیا تھا اور میرے نوٹس میں لایا گیا تھا۔ میرے پاس 2 آپشنز تھیں کہ میں برطانیہ سے یہ پیسہ واپس لے آتا یا میں یہاں پہ قانونی چارہ جوئی میں پڑ جاتا۔ تو اگر میں قانونی چارہ جوئی میں پڑ جاتا تو آپ کو پتہ ہی ہے سرکار زیادہ کیسز ہار جاتی ہے، اس وجہ سے میں نے اس پیسے کو پاکستان لانے میں ہی عافیت جانی۔ اب پاکستان تو پیسہ آ گیا جو NCA نے جرمانہ عائد کیا تھا 60 ارب روپے کا، 190 ملین پاؤنڈز کا، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ اس پیسے کے عوض آپ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی 458 کنال کی زمین وہ ہدیے میں لے لیں؟ اور آنریبل خواجہ حارث صاحب جو ان کی وکیل انہوں نے فرمایا کہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں القادر یونیورسٹی میں، تعلیم کا وہاں پہ کام جاری ہے، رفع عامہ کا کام جاری ہے، تو یہ بتا دیا جائے کہ ان اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے اور وہاں پہ کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بالکل جھوٹ، من گھڑت اور بے بنیاد آج عدالت میں باتیں کی گئی، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ عمران نیازی صاحب اعتراف جرم کر چکے ہیں، یہ کہہ چکے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں واپس لے کر آیا تھا، پھر اس کی قسطیں کرا کے اسی پراپرٹی ٹائکون کو دے دی گئیں اور اس کے عوض 458 کنال زمین گفٹ لے لی گئی۔ اعتراف جرم تو ہو چکا، اور انہوں نے آج کابینہ کی پروٹیکشن لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی تو کابینہ میں یہ معاملہ کون لایا تھا، اور وہ بند لفافہ کس نے منع کیا تھا کہ اس کو نہیں کھولنا؟ تو یہ بات روشن کی طرح عیاں ہے کہ عمران نیازی کرپشن میں ڈوبا ہوا ایک شخص ہے، اور اس نے القادر ٹرسٹ میں جو اربوں روپیہ قوم کا لوٹا وہ مانا ہے کہ ہم نے لوٹا، اس کے بعد جو زمین لی وہ یونیورسٹی کو بھی اون کیا کہ وہ ٹرسٹ ڈیڈ میں نے سائن کی ہے، تو وہاں پہ تعلیم کا کام ہو رہا ہے۔ عدالت سے بھی غلط بیانی کی گئی۔ ہماری استدعا ہے کہ یہ ریمانڈ 14 دن کا گرانٹ کیا جائے تاکہ یہ تفتیش کی جائے کہ آپ نے کابینہ سے یہ منظور کیوں کروایا ایک پراپرٹی ٹائکون کے لیے۔ کیا آپ کا میرا کیس کبھی کابینہ میں جاتا ہے؟ کیا اس کی کابینہ سے منظوری لی جاتی ہے؟ کیا اس کے عوض جو اربوں روپیہ 60 ارب کی یونیورسٹی بنائی گئی ہے جو کہ ایک فراڈ ہے، کیا وہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ 14 دن کا ریمانڈ گرانٹ کیا جائے اور تفتیش مکمل کی جائے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو 60 ارب روپیہ ہے وہ کس چکر میں سرکار نے معاف کیا، اور جو 458 کنال موٹر وے کے ساتھ زمین ہے اربوں روپے کی، اس پہ عمران نیازی صاحب نے ٹرسٹ کیسے بنایا؟ یہ بڑے حل طلب معاملات ہیں، بڑے غور طلب معاملات ہیں، اور اس کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ جو شخص اپنی ایک انگلی کے اشارے پہ لوگوں پہ ہیروئن ڈلوا دیتا تھا، گرفتار کروا دیتا تھا، آج وہ تنہا کرسی پہ بیٹھا تھا۔ یہ تکبر سے، غرور سے بچنا چاہیے، اور چور ڈاکو کے نعرے لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ انسان کا اپنا کردار کیا ہے۔ اور کل جو ہوا میں بالکل واضح کر دوں، کل جو RSS کے کہنے پہ میں بڑا سنگین الزام لگانے جا رہا ہوں۔ RSS یہ جتنے لوگ ہیں یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ 50-50 کی ٹولیاں، ان کے BJP سے رابطے ہیں، ان کے RSS سے رابطے ہیں۔ کل انڈیا میں خوشیاں منائی گئی ہیں، انڈیا میں خوشیاں منائی گئی ہیں، مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں۔ کل BJP نے، RSS نے انڈیا کے اندر
خوشیاں منائی ہیں کہ کور کمانڈر کے گھروں تک یہ لوگ گئے ہیں 50-50 کی ٹولیوں میں. ان کو کچلنا کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو نیست و نابود کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر اسٹیٹ نے کل ریسٹرینٹ شو کی کہ معاملات حد سے آگے نہ بڑھیں. کوئی انقلاب یا قیامت نہیں آ گئی, کہیں پہ لاکھوں بندہ نہیں نکل آیا, ہزاروں بندہ نہیں نکل آیا. چند چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جنہوں نے کل یہ تاثر دیا کہ وہ پاکستان کے قومی سلامتی اداروں کے خلاف ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی ایک مہم چلا رہے ہیں. تو یہ باز رہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے, کسی کو نہیں اسپیئر کیا جائے گا. سب پہ دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2, کسی کو نوکری نہیں ملے گی, کسی کو ویزا نہیں ملے گا, کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ایشو کیا جائے گا. اور یہ معاملات بڑے سنگین مقدمات ہیں, ان پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. اور اب کسی نے پاکستان کے کسی سرکاری یا نیم سرکاری دفتر یا کسی ادارے کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی, نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. پاکستان کی سٹیٹ کو اتنا کمزور مت سمجھا جائے کہ وہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتی. اور آج سارے اسد عمر سے لے کے فواد چودھری سے لے کے یاسمین راشد تک کہہ رہی ہیں ہمارے لوگ نہیں تھے, ہم نے نہیں بھیجے. پھر یہ آسمان سے اترے. یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو انڈیا نے کئی دہائیاں کوشش کی, وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ ہم کور کمانڈر لاہور کے لان تک پہنچیں. اور انہوں نے لونڈے لپاڑے لفنگے جن کو کوئی کام نہیں ہے, ان کی ٹولیاں انہوں نے وہاں پہ ڈپلوائے کروائیں. اور ان کا نمبر اتنا تھا کہ پولیس کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں, ڈی آئی جی علی ناصر رضوی کو جو کل زخمی ہوئے, فوج کے جوان جنہوں نے مزاحمت کل نہیں کی. اب سٹیٹ اس پر اپنی رٹ مکمل اسٹیبلش کرے گی. اس کام سے باز رہیں, ورنہ میں بالکل سٹیٹ بتا رہا ہوں کہ آپ کے خلاف ایسی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. میں اب محسن راجہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ توشہ خانہ کے کیس کے حوالے سے روشنی ڈالیں.